آواز بلند نعرہ صلوات محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. من الان الى لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. صل علی محمد وآل محمد. کم لوگ ہیں مگر مل کر کے تیز اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں. برادران ایمانی، عاشقان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ نہایت مشہور و معروف حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حدیث مبارکہ بچے بچے کو یاد ہے اور اس پر اتنی تقاریر اور مجالس آپ نے سن رکھی ہیں کہ کچھ ترجمہ بھی اگر نہ کیا جائے تب تک بھی پیغمبر کی یہ حدیث آپ تک یقیناً پہنچے گی. پیغمبر نے فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیوں اللہ کے نبی نے یہ کہا؟ اس لیے کہا کہ پیغمبر یہ جانتے تھے کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ اگر میرا حسین دین نہ بچائے تو کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دین کو مٹایا جائے گا، شریعت کو مٹایا جائے گا، قانون خداوند متعال میں تحریف کی جائے گی، تبدیلی کی جائے گی، تو ایسے عالم میں کوئی اٹھے گا کہ جو یہ کہے گا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی. ایسے عالم میں میرا نواسہ حسین اٹھے گا اور اٹھ کر کے یزیدیت کے غرور و تکبر اور ظلم کو مروڑ کر کے رکھ ڈالے گا. لذا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دشت میں کیا بھی یہی ہے. امام حسین نے کربلا کے بن میں کیا بھی یہ. بہت طولانی تقریر نہیں، بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. امام حسین نے کربلا کے دشت میں کیا یہی ہے. امام حسین نے کربلا کے بن میں کیا یہی ہے. دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، قرآن کو بچایا. یزید جو کہہ رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، ان تمام چیزوں کو امام حسین علیہ السلام نے جھوٹ ثابت کیا کہ یزید تو بھی جھوٹا ہے، تیرا خاندان بھی جھوٹا ہے. یزید تو بھی جھوٹا ہے، تیرا خاندان بھی جھوٹا ہے. لہذا امام حسین نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، یزید کی کوئی حیثیت نہیں، یزید کی کوئی وقت نہیں. ابھی آپ نے نوحہ سنانا کہ کوئی نوحہ پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے ہمارے مذہب کا نہیں، لیکن حسین ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل میں انسانیت دھڑک رہی ہے. ہمارے مذہب کا نہیں، لیکن ابھی آپ نے نوحہ سنا، امام حسین کی شان میں سنا، حضرت سید سجاد کی شان میں سنا. اللہ سلامت رکھے اس نوحہ خان کو اور عاشق امام حسین علیہ السلام میں شمار فرمائے. آپ غور کیجئے، ہمارے مذہب سے نہیں مگر پھر بھی امام حسین کا تذکرہ کیا. نہ جانے کیسے وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں حسین کا ذکر اور مجلسیں بدعت لگتی ہیں. نہ جانے کیسے وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں امام حسین کا تذکرہ بدعت لگتا ہے. توجہ کیجئے گا، ہم جب کالے کپڑے پہن کر کے مارکیٹ اور بازار میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ کالے کپڑے پہن کر کے نہ نکلو، یہ سیاہ لباس پہن کر کے نہ نکلو. ہم نے کہا کیوں نہ نکلیں؟ کہا نہیں، تم چاہے جیسے لباس پہنو مگر یہ سیاہ لباس نہ پہنو، یہ کالے کپڑے نہ پہنو. ہم نے پھر دیکھا ایک منظر ایسا کہ کوئی پارٹی کا نیتا جا رہا تھا
اور کسی ایک نے احتجاج کے طور پر کالے پرچم اور جھنڈے کو اٹھایا. پارٹی کے کارکرتا بگڑ گئے, کہنے لگے کالا جھنڈا اسے نہ دکھاؤ, کالا پرچم پارٹی کے نیتا کو نہ دکھاؤ. ہم نے کہا بھائی کپڑے ہی تو ہے, یہ لال پیلے ہرے نیلے جھنڈے لگا کر کے ٹہل رہا ہے, اس کپڑے سے تمہیں اعتراض نہیں. اگر کسی نے اٹھ کر کے کالے جھنڈے دکھا دیے تو کیا ہو گیا, کالا پرچم دکھا دیا تو کیا ہو گیا, کالا کپڑا دکھا دیا تو کیا ہو گیا. کہنے لگے نہیں, چاہے جیسے کپڑے دکھاؤ مگر کالا اسے نہ دکھاؤ. ہم نے کہا کیوں نہ دکھائیں؟ کہنے لگے کہ جب تم کالے کپڑے اسے دکھاتے ہو تو اس نیتا کو اپنے کالے کرتوت یاد آ جاتے ہیں. کاش بات آپ تک پہنچ جاتی, مختصر وقت ہے مگر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس پارٹی کے نیتا کو کالے کپڑے دیکھ کر کے اپنے کالے کرتوت یاد آ جاتے ہیں. ان کو بھی ہمارے کالے کپڑوں سے نفرت نہیں, ہمارے کالے کپڑے سے اذیت نہیں. ہم جب کالا کپڑا پہن کر کے نکلتے ہیں تو یزید کے بچوں کو یزید کا کالا کرتوت یاد آتا ہے, یزید کے کالے کرتوت یاد آتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے پہننا, کسی اصل اور حقیقت کی حقانیت کو بیان کرتا ہے, کسی مقام کی سچائی کو بیان کرتا ہے. یہ کالا کپڑا ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں تو کوئی نہیں, مگر احتجاج کا ہمارے ایک طریقہ ہے. اور غم حسین ابن علی میں ہم نے سیاہ لباس پہنا, ہم نے سیاہ لباس پہنا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, ہم جب تک زندہ ہیں تب تک حسین کا غم منائیں گے, ہم جب تک زندہ ہیں تب تک حسین پہ آنسو بہائیں گے. ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا, اے بی بی ہم کبھی بھی امام حسین کو نہیں بھولیں گے. اے بی بی ہمارے پاس جتنی طاقت ہوگی ہم اتنی طاقت خرچ کریں گے, ہم اتنی دولت خرچ کریں گے, ہم اتنے روپے پیسے خرچ کریں گے, مگر اے بی بی ہم امام حسین کو فراموش نہیں کر سکتے. اے رونے والوں, ظاہر ہے کہ امام کے مصائب سن کر کے روتے ہو نا, امام کی مصیبتیں سن کر کے آنسو بہاتے ہو نا. ہائے کربلا کے میدان میں میرے مولا کو رلا رلا کے مارا گیا. اللہ اکبر, کربلا کے دشت میں میرے مولا کو رلا رلا کر کے مارا گیا. آپ تھوڑی دیر تک بنا فرش کے ایسے بیٹھے ہو نا, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 10 منٹ میں آپ تھک رہے ہو, کتنی جلدی تقریر ختم ہو جائے. آپ کو احساس کہیں نہ کہیں یہ ستا رہا ہوگا, لیکن کوئی جا کر کے ذرا سید سجاد سے پوچھے کہ جس سجاد کو بیٹھنے تک کی اجازت نہیں تھی, جا کر کے کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ جسے ہاں جلوسوں میں جاتے جاتے اگر تھک جانا, چلتے چلتے تھک جانا تو بس بیمار کربلا کو یاد کر لینا. اگر کہیں میرا مولا کھڑا ہو جائے اپنی مرضی سے تو ظالم کبھی تازیانے لگاتا تھا, ظالم کبھی درے لگاتا تھا. تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ ایک بار سر حسین نیزہ جس پر تھا, سر حسین جس نیزے پر تھا, وہ نیزہ زمین کربلا پر یا کسی مقام پر آ کر کے دھس گیا. اب شمر آیا تازیانوں کو لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب. اے سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا, اے سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. ہم نے لاکھ کوششیں کر لی ہیں. سید سجاد نے ہتکڑی اور بیڑی کو سنبھالا, ہاتھوں کو جوڑا, جوڑ کر کے کہنے لگے بابا اب تیرے سجاد میں تازیانے سہنے کی طاقت نہیں رہی بابا, بابا اب تیرے لال میں اتنی قوت نہیں رہی بابا. اے بابا ہمیں بتا دو آپ کا سر مبارک آگے کیوں نہیں بڑھتا. وہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے سجاد ارے کیسے آگے بڑھ جاؤں, ارے 4 برس کی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی. اجرکم الزہرا, جب تھک جانا تو مصیبت سجاد کو یاد کرنا, جب تھک جانا تو مصیبت سجاد کو یاد کرنا. بھائی ایک فقرہ سنو, ایک روایت سنو اور ختم کر دیتا ہوں تقریر. کوئی بھی جوان ہو, خدا نہ کرے اس کا باپ اگر مر جائے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کتنی جلدی اپنے بیٹے کو دفنا دیا جائے, اپنے باپ کو دفنا دیا جائے. ہر بیٹا یہ چاہتا ہے. اور بیٹا اگر جوان ہو تو باپ کا جنازہ نہیں دیکھ سکتا, باپ کا لاشا نہیں دیکھ سکتا. جن کے باپ اس دنیا میں سلامت ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے, جن کے باپ اس دنیا سے گزر گئے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. مگر بیٹا چاہتا کتنی جلدی دفن کر دیا جائے. ہائے قربت سید سجاد, ہائے مصیبت سید سجاد. ایک جوان بیٹا جب اپنے باپ کے جسم اطہر سے گزرنے لگا تو تڑپ کر کے کہتا ہے بابا
تیرے سجاد کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تجھے دفن کر سکے، لیکن جب امام باعجاز محمد مولا حسین کو دفن کرنے کے لیے آئے تو تاریخ کہتی ہے پہلے گئے مولا عباس کی قبر مبارک کے قریب، جس میں اطہر کے قریب عباس کی قبر کو بنایا، عباس کو دفن کیا، پھر لوگوں سے فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں ایک چٹائی لے کر کے آؤ، اپنے بابا کو مجھے دفن کرنا ہے۔ حسین کا جنازہ اٹھا کر کے نہیں رکھا سجاد نے، ارے سجاد نے جسموں کے ٹکڑوں کو اٹھایا، چٹائی میں لگایا، امام حسین کا کفن بنایا۔ اب سید سجاد ارے لے کر کے قبر میں اترے، تاریخ نے یہ جملہ لکھا جب میرا مولا قبر میں اترا نا تو آخری مرتبہ چٹائی کے منہ کو کھولا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دیدار کیا جائے۔ ہمارے ہاں دستور ہے نا کہ آخری مرتبہ کفن کا چہرہ کھولا جاتا ہے تاکہ چہرہ مرنے والے کا دیکھا جائے۔ سجاد نے بھی چٹائی کا منہ کھولا مگر چہرہ نہیں دکھا، سید سجاد کو چہرہ نظر نہیں آیا، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ سار نیزے کی بلندی پر تھا، ارے کٹی ہوئی رگوں پر سجاد نے اپنا ہونٹ رکھ کے کہا بابا تیرا سجاد غریب ہو گیا، بابا بابا تیرا سجاد۔ ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔